محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں ٹرین میں ٹیٹی تھا۔ پچھلے 20 سال سے میں اس نوکری پر تھا۔ اسٹیشن پر طرح طرح کے لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے۔ ایک لڑکی پچھلے 2 دن سے اسٹیشن پر آ کر بیٹھی تھی۔ وہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، بس مسلسل ایک ہی سیٹ پر بیٹھی رہتی تھی۔ کئی ٹرینیں آئیں اور گزر گئیں، لیکن وہ کسی ٹرین پر سوار نہیں ہوئی۔ مجھے تجسس ہوا۔ میں چائے اور رس کیک لے کر اسے کھانے پر اصرار کیا تو اس کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں مجھے دیکھی دیکھی لگ رہی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو، میں آپ کی مدد کروں گا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے نقاب اٹھایا تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میں جلدی جلدی یونیفارم پہنے کمرے سے باہر آیا تھا۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ایک دفعہ میرا حال بھی پوچھ لیا کریں، ہر وقت آپ اپنی امی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ بھی آپ کمرے میں نہیں آئے اور رات بھی آپ امی کے کمرے میں ہی سو گئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جمشید اس کی بات سن کر فوراً سے بولا، میں کمرے میں آنا چاہتا تھا لیکن امی جان کافی اداس تھی، اس لیے ان کے پاس لیٹ گیا۔ پھر باتوں میں وقت کا پتہ نہیں چلا، اور تم جانتی ہو کہ 2 دن کا تھکا ہوا تھا، اسی لیے وہیں سو گیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ جبکہ وہ منہ بنا کر بولی کہ جا کر امی سے ہی پوچھ لیں کیا پریشانی ہے اور کون سی اداسی ہے۔ آپ کو میری بالکل فکر نہیں ہے۔ 2 دن سے آپ میرے پاس بھی نہیں آئے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو ماں سے زیادہ بیوی کا حق ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، بالکل بھی نہیں، ماں کا فرض اپنی جگہ اور بیوی کا فرض اپنی جگہ ہوتا ہے۔ تم اس طرح کی باتیں نہیں کرو۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے کہو، ورنہ میں نکل رہا ہوں۔ جاب کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تمہاری باتوں کی وجہ سے دیری ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر میری بیوی فوراً ہی کچن میں چلی گئی تھی اور وہاں جا کر برتن پٹکتے ہوئے غصے سے بڑبڑانے لگ گئی تھی۔ ہاں، یہاں تو میں کھانا پکانے کے لیے ہی آئی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھ سے شادی کی۔ ایسا لگتا ہے کہ میں جیسے آپ پر مسلط کی گئی ہوں۔ ایک بچہ پیدا کر دیا، کوئی احسان نہیں کیا۔ اس بچے کی خیریت بھی دریافت کرنی ہوتی ہے۔ بچہ رات کو بابا بابا کر کے سو گیا، لیکن آپ کو بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ وہ کافی بلند آواز میں چیخ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی ماں کے کمرے پر ڈالی تھی اور خاموشی سے اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، دیکھو، تمہاری بھی ماں ہے، تم اپنی ماں کے حساب سے ہی میری تکلیف سمجھو۔ میرے بابا جان نہیں ہیں، امی کو میرا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، تم کیا کہنا چاہتی ہو، لیکن تم جوان ہو، سمجھدار عورت ہو۔ اگر تم اس طرح کی حرکتیں کرو گی تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ ایک ہمسفر ہی اگلے کی پریشانی کو سمجھتا ہے، لیکن تم میری پریشانی کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ پلیز میری تکلیف سمجھو۔ امی ابھی ضروری ہیں کہ بابا کے انتقال کو ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے جو تم اس طرح رد عمل دے رہی ہو۔ میری بات سن کر میری بیوی خاموش ہو گئی تھی اور منہ بناتے ہوئے بولی، بس یہی دلیلیں تو دینی آتی ہیں آپ کو۔ اب میں کیا کہوں، مرضی ہے آپ کی، لیکن وہ دن دور نہیں جب میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور آپ بالکل تنہا رہ جائیں گے۔ پھر آپ کو احساس ہوگا کہ بیوی کیا ہوتی ہے، جب نہ وقت پر کپڑے دھلے ہوئے ملیں گے اور نہ گھر آنے پر کھانا پکا ہوا ملے گا۔ جبکہ اس کی بات سن کر میں فوراً اسے اپنے گلے سے لگا گیا تھا اور اس کے سر کو تھپکتے ہوئے بولا، ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پلیز معاف کر دو، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آئی ایم سوری۔ میری ریکویسٹ پر وہ خاموش ہو گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن میں پھر بھی وہی بات دہراؤں گی کہ ماں سے زیادہ بیوی کا حق ہوتا ہے۔ جبکہ میں اب خاموش ہو گیا تھا۔ میں ایک ایسے پتھر پر سر پھوڑ رہا تھا جس کو جتنا سمجھایا جائے وہ اتنا ہی الجھتا ہے۔ میں سر ہاں میں ہلا کر کچھ دیر اس کے پاس کھڑا رہا تھا،
پھر خدا حافظ بول کر اسٹیشن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑیاں چلاتے ہوئے بھی میرا دل و دماغ میں میری بیوی کی باتیں چل رہی تھیں۔ رات جو امی نے مجھے بتایا تھا اس کے باوجود میرا رویہ میری بیوی کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا اب تک اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیتا، لیکن میں ایک سمجھدار مرد تھا۔ تھوڑی بہت رنجشیں ہر گھر میں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اگر ہم درختوں کو سنبھالنے کی بجائے انہیں اجاڑ دیں تو ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں۔ مگر اچانک ہی مجھے ماضی کا وہ پل یاد آ گیا تھا جب میری ماں مجھے سمجھاتی تھی کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی تم سمجھتے ہو، ہر چیز سیدھی نہیں ہوتی، ہر کہانی کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ تم ایک دفعہ اس لڑکی پر غور کر لو۔ اور میں ہمیشہ منع کر دیتا تھا کہ مجھے شادی کرنی ہے تو اپنی پسند کی لڑکی سے کرنی ہے، مگر آج مجھے احساس ہوا تھا کہ کاش میں اپنی ماں کی بات پر دھیان دیتا تو آج میرے حصے میں ایک ایسی عورت نہیں آتی جس سے صرف اور صرف خود سے ہی سروکار تھا۔ کافی دیر تک میں اسی سوچ میں مبتلا رہا تھا، لیکن اسٹیشن آتے ہی میں نے اپنا دھیان جھٹک دیا تھا۔ اگر اب بھی میں گھریلو معاملات پر ہی دھیان رکھتا کبھی بھی میں کام نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی میں نے پارکنگ میں لگائی تھی اور کیبن چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر میں نے حاضری لگائی تھی اور سامان وغیرہ اٹھائے ٹرین میں آ گیا تھا۔ دھیرے دھیرے پیسنجرز چڑھنا شروع ہو رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ٹرین چلنے والی تھی۔ فی الحال میں ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا، اتنا کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ مجھے میری ماں کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ امی کو اولڈ ہوم بھیج دیتا ہوں، وہاں جا کر وہ پرسکون ہو جائیں گی، ان کے جیسے کئی لوگ ہوں گے۔ میں چھٹی کے بعد ان سے ملنے کے لیے چلا جایا کروں گا، وہاں کے لوگوں کو اوپر پیسے بھی دوں گا تاکہ امی جان کا خاص خیال رکھیں۔ لیکن پھر میں یہ سوچ کر رک جاتا تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں امی کو اولڈ ہوم بھیج رہا ہوں تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، معاملات سمجھنے کی بجائے الجھیں گے۔ اس لیے میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ خود ہی دیر کے بعد اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی اور ٹرین چل چکی تھی۔ تمام پیسنجرز اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور سب سے ٹکٹ وصول کرنے لگا تھا۔ ابھی میں 2 پیسنجر کے بعد تیسری بوگی میں آیا ہی تھا جب ایک عورت میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، میرے پاس کوئی ٹکٹ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ ٹرین میں ٹکٹ کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے۔ بیٹا میں پیسے دے دیتی ہوں، میرے پاس 200 روپے ہیں۔ وہ عورت کافی بوڑھی معلوم ہو رہی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اماں آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے اور آپ نے بوگی لی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹکٹ 1000 روپے کا ہے۔ جبکہ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، بیٹا میری بہو مجھے اسٹیشن پر چھوڑ کر گئی، اس نے کہا تھا کہ چڑھ جاؤ آرام سے، اپنے دوسرے بیٹے کے پاس پہنچ جاؤ گی۔ میرا بیٹا ہی مجھے میرے چھوٹے بیٹے کے پاس لایا تھا۔ میں نے ٹکٹ وغیرہ خریدا تھا تو مجھے تو اس نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ میں تو سوتے ہوئے آئی تھی، اب سوچا تھا سوتے ہی چلی جاؤں گی۔ بڑے بیٹے کی بات کی تھی، اس نے منع کر دیا کہ وہ نہیں آئے گا، لینے آپ کو خود آنا پڑے۔ بہو تو منع کر رہی تھی کہ ابھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر چھوٹا بیٹا میرا کام کرتا ہے، اس کی بیوی بھی نوکری کرتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے بڑے بیٹے کے پاس ہی چلی جاتی ہوں۔ اس کے بچے ہیں، میرا ذرا دل لگ جاتا ہے ان سے۔ اس عورت کی باتیں سن کر اچانک ہی مجھے میری ماں کا خیال آیا اور شدت سے مجھے ایک بھائی کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ کاش میرا کوئی بھائی ہوتا تو کم از کم وہ اماں کا خیال رکھ لیتا، کاش اس کی بیوی اچھی ہوتی، مگر میں اپنا سر جھٹک کر اس عورت کے قریب بیٹھ گیا تھا اور انہیں سمجھانے لگا تھا کہ آپ غلط ٹرین میں بیٹھ گئی ہیں، اس طرح سفر نہیں کیا جاتا۔ مگر جیسے ہی میں اس عورت کی شکل دیکھتا تو فوراً ہی مجھے میری ماں یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں
اس عورت کی شکل میں مجھے امی نظر آ رہی تھی، اس لیے میں نے خود ہی اپنی جیب سے ان کے پیسے دے دیے تھے اور ٹکٹ وصول کر کے اگلی بوگی میں چلا گیا تھا۔ دل کافی اداس ہو رہا تھا۔ امی جان کی باتوں نے میرا دل و دماغ کافی خراب کیا ہوا تھا۔ جس طرح میری بیوی میری ماں کے ساتھ برتاؤ کر رہی تھی، کچھ منظر تو میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ آیا تھا، اور کچھ امی جان نے بتا کر مجھے کافی بوجھل کر دیا تھا۔ کافی دیر تک میں ٹکٹ وغیرہ ہی وصول کرتا رہا تھا اور پھر کیبن میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اگلے اسٹیشن پر جیسے ہی گاڑی رکی میں فوراً اتر گیا۔ ارادہ اب دوسری ٹرین میں چڑھنے کا تھا تاکہ واپسی ہو سکے۔ اس سے پہلے میں کیبن چلا گیا تھا، وہاں پر اپنی حاضری لگائی تھی اور تمام ہولڈ سنبھال کر دوسری ٹرین میں آ گیا تھا۔ یہ ٹرین آدھے گھنٹے کے بعد روانہ ہونے والی تھی۔ میں ایک بار پھر انہی سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنا موبائل فون نکالا تھا اور اپنی بیوی کو ملایا تھا۔ 2 بیل کے بعد ہی اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا، دیکھو مہوش، میں نے تمہیں کچھ سوچ کر فون کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تم میری بات کو سمجھو گی۔ میری آواز سنتے ہی وہ بولی، اپنی ماں کے لیے ہی فون کیا ہوگا کہ میں ان کا خیال رکھوں۔ دیکھو جمشید، ایسا نہیں ہوتا۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ اپنے بچے اور شوہر کے ساتھ ایک سکون بھری زندگی گزاروں، لیکن تمہاری ماں تمہارے سر پر سوار ہو گئی ہیں، ان کا کچھ بندوبست کرو۔ ان کی بات سنتے ہی مجھے غصہ آ گیا تھا اور میں غضبناک لہجے میں بولا، بالکل چپ، آواز نہیں آئے تمہاری۔ تمہیں علم ہے کہ تم کیا بول رہی ہو؟ وہ ماں ہے میری، ایسے کیسے تم ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتی ہو؟ جبکہ وہ فوراً بولی، اگر آپ کو اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو پھر مجھے چھوڑ دیں، میں اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہوں، کیونکہ میرا آپ کی ماں کے ساتھ بالکل بھی گزارا نہیں ہے۔ ہر چھوٹی بات پر وہ ٹوکتی ہیں، ہر بات پر میرے بچے کو ڈانٹ دیتی ہیں۔ میں کب تک ان کا ایسا رویہ برداشت کروں گی؟ جبکہ میں فوراً سے بولا، وہ تمہارا بیٹا ہے تو ان کا بھی پوتا لگتا ہے، یہ بات بھولو مت تم، اور وہ گھر میری ماں کے نام پر ہے، میں ان کا کوئی بندوبست نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو میری ماں کو سمجھنا ہوگا۔ مجھے اتنی اذیت مت دو کہ میں اپنا کام بھی سکون سے نہ کر سکوں۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی، میں نے آپ کو کوئی اذیت نہیں دی، آپ گھر سے جا رہے تھے تب بھی آپ نے آپ کی ماں کے بارے میں کوئی برائی نہیں کی، آپ ساری رات ان کے پاس رہے، انہوں نے ہی آپ کے کان بھرے ہیں۔ جبھی آپ صبح ہی مجھ سے لڑ جھگڑ رہے تھے، اور اب بھی بیوی سے بات کرنے کی بجائے اپنی ماں کا ہی ٹاپک لیے بیٹھے ہیں۔ وہ عورت ہی ٹھیک نہیں ہے، ہر وقت آپ کے کان بھرتی رہتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں بری ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا تھا، بس بہت ہو گیا، اب تم کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرو گی۔ میں نے تمہیں فون اس لیے کیا تھا کہ امی جان کا خیال رکھنا۔ آج میں رات میں ہی واپس آ جاؤں گا، اور امید کرتا ہوں کہ مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہی میں نے فون غصے میں بند کر دیا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ عورت اتنی ظالم ہے کہ میری ماں بھوکی مر جائے گی مگر یہ کھانا نہیں دے گی۔ اگر کوئی چیز اسے بری لگ جاتی تو وہ کسی قیمت پر بھی نہیں کرتی تھی، چاہے میں مار لوں، چیخ لوں یا پھر چھوڑنے کی دھمکی دے دوں۔ یہی سوچ کر میں نے پڑوس کی خالہ پروین کو فون کیا تھا۔ میری پہلی کال پر ہی انہوں نے فون ریسیو کر لیا تھا۔ وہ ہیلو کہتی اس سے پہلے ہی میں نے سلام دعا کر کے بولا، خالہ، میں نے آپ کو بہت امید سے فون کیا ہے اور آپ انکار نہیں کرنا۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی، کیوں بیٹا، کیا ہوا ہے؟ چند لمحے میں خاموش رہا تھا اور پھر بولا، آپ میری امی کو دوپہر کا کھانا پہنچا دیں گی؟ آپ جانتی ہیں مہوش کو غصے کی کتنی تیز ہے، امی اور اس کی بن نہیں رہی، آپ کی مہربانی ہوگی۔ جبکہ وہ میری بات سن کر بولی، بیٹا میں تو پہنچا دوں گی، روز میں ہی تو دیتی ہوں، فون کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ،
تمہاری ماں نے آج ہی تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ تمہارے باپ کے مر جانے کے بعد اس نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، تمہارے لیے ایک پاؤں پر کھڑی رہی ہے۔ اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کے بڑھاپے کا سہارا بنو۔ اب ہر روز ایک پڑوسی کھانا پہنچاتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ ان کی بات سن کر میں پریشان لہجے میں بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ امی کو کھانا روز دیتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ بولی، ہاں، تم اپنی ماں کو جو خرچے کے پیسے دیتے ہو اس میں سے کچھ پیسے وہ مجھے دے دیتی ہے تاکہ میں اس کو روز کا اس کے دوپہر کا کھانا پہنچاؤں۔ تمہاری بیوی تو اسے بالکل بھی کھانا نہیں دیتی، بس تمہارے سامنے ہی ناشتہ دینے کا ڈرامہ کرتی ہے۔ تمہاری ماں نے منع کیا تھا تمہیں بتانے سے، مگر دیکھو بیٹا، میں بھی ایک ماں ہوں، میرے بھی بیٹے ہیں، لیکن میرے بیٹوں کی بیویاں کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتی، بلکہ وہ تو تمہاری ماں کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ تم ذرا اپنے گھر پر تھوڑا سا دھیان دو، توجہ دو، بیوی کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی سمجھو، عشق پر دودھ کی تاثیر کو غالب نہیں آنے دو، خدا معاف نہیں کرے گا۔ ان کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ میری ماں اتنا خالہ پروین کی بہوؤں کی باتیں کیوں کرتی تھی، یعنی کھانا دینے والے وہ لوگ تھے، تو جو کھانا دے گا انسان اسی کا ہی ذکر زیادہ کرے گا۔ مجھے یہ بات اب سمجھ آنے لگی تھی۔ کافی دیر تک میں بالکل سن بیٹھا رہا، اور پھر جیسے ہی ٹرین کا اعلان ہوا میں خاموشی سے ٹکٹ لینے سب کے پاس پہنچ گیا، لیکن میرا دل رو رہا تھا، میں کافی اداس ہو گیا تھا، آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے کہ اگر انسان کا ہمسفر غلط آئے تو ساری زندگی کے لیے پچھتاوا ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنا دھیان کام پر لگانا پڑا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسوؤں کو اندر ضبط کرنا پڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ گیا اور سب سے ٹکٹ وصول کرنے لگا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ رات 8 بجے میری ایک اور ٹرین میں ڈیوٹی تھی، مگر میں نے معذرت کر لی تھی کیونکہ مجھے اب گھر ہی جانا تھا۔ میں جیسے ہی ٹرین سے اتر کر باہر نکلا، اچانک لاشعوری طور پر میری نظر ایک سامنے لڑکی پر گئی تھی۔ صبح جب میں ٹرین پر چڑھا تھا، جب بھی میں نے اس لڑکی کو وہیں پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اور اب بھی وہ ایسے ہی بیٹھی تھی۔ نظر جیسے اس کی مجھ سے ٹکرائی، وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور فوراً ہی بھیڑ میں غائب ہو گئی تھی، جبکہ ایک لمحے کے لیے مجھے حیرانگی ہوئی تھی، یہ کیا طریقہ ہے؟ مگر میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا، شاید میرا وہم تھا۔ میں خاموشی سے باہر آیا تھا، اپنی گاڑی نکالی تھی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ آج میں نے طے کر لیا تھا کہ اپنی بیوی سے بات کر کے رہوں گا، اس سے پوچھوں گا کہ وہ کیا چاہ رہی ہے۔ میری ماں کو اگر اس نے برداشت نہیں کرنا تو مجھے آج صاف صاف بتا دے، تاکہ میں ان کا کوئی بندوبست کروں، یا پھر اس کا کوئی بندوبست کر لوں، کیونکہ مجھے میری ماں کی بہت زیادہ پرواہ تھی۔ بے شک وہ کہیں نہ کہیں درست تھی کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ میری ماں کو سنبھالے، مگر میں اس کو حکم دے رہا تھا تو اس پر واجب تھا کہ وہ میری ماں کا خاص خیال رکھے۔ خیال بھی کچھ زیادہ نہیں تھا، صرف صبح کا ناشتہ دینا، دوپہر کا کھانا دینا اور رات کا کھانا دینا تھا۔ اس کے علاوہ میری ماں اس کو بالکل بھی پریشان نہیں کرتی تھی۔ میری ماں کے کپڑے دھونے کے لیے ایک عورت آتی تھی، ان کے جسم کی مالش کے لیے بھی ایک عورت آتی تھی، ان کے کمرے کی صفائی کے لیے بھی ایک عورت آتی تھی۔ سب کو پیسے میں اپنی جیب سے دیتا تھا، صرف اس لیے کہ میری بیوی کو کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن اگر وہ کھانے سے بھی میری ماں کو محروم رکھ رہی تھی تو پھر ایسی عورت کا کیا فائدہ؟ کہیں نہ کہیں شادی میں نے اپنی ماں کے لیے ہی کی تھی۔ بابا جان کے چلے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ اکیلی پڑ گئی تھی، ہاتھ پاؤں بالکل بے جان ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے شادی کی تھی، شاید ان کا ایک عورت سے دل بہل جائے، لیکن اگر وہ عورت ہی میری ماں کو بے سکون رکھ رہی تھی تو پھر اس
کا بھی تو کوئی فائدہ نہیں، میرا دل و دماغ اتنا خراب ہو چکا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچ گیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو میری ماں کے کمرے سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، اور میرا چھوٹا معصوم بچہ دروازے پر کھڑا رو رہا تھا، اور اندر میری بیوی چیخ چلا رہی تھی۔ میں دروازے پر پہنچا تو اگلا لمحہ میرے لیے موت کے جیسا تھا۔ اس نے میری ماں کا ایک بازو تھاما ہوا تھا، ابھی وہ ان پر ہاتھ اٹھاتی جب میں پیچھے سے چیخا تھا، یہ کیا کر رہی ہو، پیچھے ہٹو۔ میری آواز سنتے ہی وہ گھبرا کر دور ہوئی تھی، اور مجھے دیکھتے ہوئے چند لمحے کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ پھر ہڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولی، یہ مجھے اور آپ کے بیٹے کو مار رہی تھی، اس لیے میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ جبکہ میں بولا، جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، امی تو اپنے بستر سے ٹھیک طرح سے اٹھ بھی نہیں سکتی، وہ تم پر کیا ہی ہاتھ اٹھائیں گی، اور تم میری ماں کو مارنے لگی تھی۔ اگر انہوں نے تم پر ہاتھ اٹھایا بھی تھا تو تم مجھ سے شکایت کرتی، میں ان سے سوال جواب کرتا، بدلے میں کیا تم بھی میری ماں کو مارو گی؟ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں، وہ آپ کے بیٹے کو بھی مار رہی تھی، اس لیے مجھے غصہ آیا۔ کوئی بھی ماں اپنی اولاد پر ہاتھ اٹھانا برداشت نہیں کر سکتی۔ جبکہ میں نے غمگین نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جس عورت پر میں اتنا بھروسہ کرتا تھا، وہ میرے پیچھے میری ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھی۔ میں بے اختیار اپنی اماں کی طرف بڑھا تھا، جو کھڑکی کھڑی ہوئی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنی ماں کو گلے سے لگایا تھا اور سر تھپ تھپاتے ہوئے بولا، بس امی جان، میں آ گیا ہوں، کرتا ہوں اس کا بندوبست، آپ چپ ہو جائیں۔ وہ بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کا بندوبست کرنے کی، تم میرا بندوبست کرو، مجھے نہیں رہنا اس گھر میں، یہ تمہارے باپ نے بنایا تھا تمہارے لیے۔ ہمیشہ سے وہ ایک بات کہتے تھے کہ یہ میرے بیٹے کا گھر ہے، اس کا خاندان آباد ہوگا، انہیں اپنی بیوی کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، جبھی مجھ سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ مجھے اب کسی کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے چھوڑ آؤ اولڈ ہوم، جہاں سارے بوڑھے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے نم آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا اور دھاڑتے ہوئے بولا، جاؤ یہاں سے، آتا ہوں میں تم سے بات کرنے کے لیے۔ جبکہ وہ گھبرائی نکل گئی تھی، شاید اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ رات میں ہی میں واپس آ جاؤں گا۔ میری ماں میرا ہاتھ تھام کر میرے ساتھ بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی، بیٹا، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں رہنا اب مسئلے کا حل نہیں ہے، تمہارا بچہ بھی بڑا ہو رہا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کو بھی کمرہ چاہیے ہوگا، تم میرا بندوبست کر دو۔ پروین بتا رہی تھی کہ اس کی جاننے والی 2 عورتیں وہاں پر رہتی ہیں، وہاں ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، میں بھی وہاں پر رہ لوں گی اور تمہیں کبھی کوئی دوش نہیں دوں گی، کیونکہ تم نے میرا خیال رکھنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ ان کی بات سنتے ہی میں غصے سے بولا، نہیں امی جان، آپ کے لیے میں مستقل طور پر ایک نرس رکھوں گا، اور اس عورت کو آج ہی میں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ ایک ایسی عورت کو اپنے گھر میں رکھنا جو میری ماں کو ہی تکلیف پہنچا رہی ہو، اس کو اب اپنے گھر میں جگہ نہیں دوں گا۔ جبکہ میری ماں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، چپ ہو جاؤ، تم بلا وجہ الٹی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا گھر برباد ہو، میری عمر گزر چکی ہے، تم اپنی زندگی کو خوشحال طریقے سے گزارو۔ اس نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، آج پتہ نہیں اس کو غصہ آ گیا تھا، کیونکہ پروین کی بہو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ خیر، اب تم جاؤ، اسے دیکھو، اور کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، میرا بندوبست کرو، میں اپنا سامان باندھ رہی ہوں۔ ان کی بات سنتے ہی میں تڑپ کر بولا، خدا کے لیے اتنا شرمندہ مت کریں امی جان، اللہ کو مانیں، آپ کہیں نہیں جائیں گی، اور اس عورت کا دماغ آج میں درست کروں گا۔ وہ اگر مجھے اہم ہے تو میری ماں بھی مجھے اہم ہے، اگر وہ میری زندگی میں ہے تو صرف آپ کی وجہ سے، اگر آپ اس کو بیاہ کر ہی نہیں تو میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارتا۔ میری اماں مجھے سمجھانے لگی تھی،
مگر میں نے انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ میں اپنی ماں کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں ان کے پاس بیٹھا تھا اور پھر اٹھ کر اپنی بیوی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارادہ آج ان سے دو ٹوک بات کرنے کا تھا۔ ابھی میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ زمین پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے اور آنسو بہاتے ہوئے بولی، جمشید، مجھے معاف کر دیں، میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ مجھے آپ کی امی کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ بس مجھے برا لگتا ہے کہ وہ میری بجائے دوسروں کی بہوؤں کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں۔ آپ خود بتائیں نا، یہ ناانصافی ہے۔ میں ان کی بہو ہوں، وہ مجھے بہو کیوں نہیں سمجھتی؟ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں بولا، کیونکہ تمہارا کردار اچھا نہیں ہے۔ اگر تم بہو کی بجائے ان کی بیٹی بن جاؤ تو وہ تمہیں بہو سے زیادہ اہمیت دیں گی۔ تم انہیں ساس کے روپ میں ہی دیکھ رہی ہو، جو غلط ہے۔ تم نے کبھی ان کو ماں ہی نہیں سمجھا، ہمیشہ تم ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے آئی ہو۔ کبھی تم نے ان کو اپنا نہیں سمجھا۔ تم میں بالکل اپنائیت نہیں ہے۔ آج تم میری ماں پر ہاتھ اٹھانے لگی تھی، یہ نوبت آ گئی ہے۔ جبکہ وہ ایک بار پھر میرے پاؤں پکڑتے ہوئے بولی، میں معذرت چاہتی ہوں، میں اب دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس کا رونا دیکھ کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ ویسے بھی اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ تم کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے، اس لیے میں تھم گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ پوری رات میری بہت عجیب گزری تھی۔ کچھ دیر میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا تھا اور پھر اپنی ماں کے پاس آ گیا تھا۔ ان کی ایک ہی ضد تھی کہ مجھے اولڈ ہوم چھوڑاؤ، مجھے یہاں پر نہیں رہنا۔ میں نے بہت مشکلوں سے ان کو سنبھالا تھا۔ اگلی صبح میں وقت سے پہلے اپنے کام کے لیے روانہ ہو گیا تھا اور اپنی بیوی کو سختی سے تاکید کر کے گیا تھا کہ تم اب امی کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھو گی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میری منت سماجت کرنے پر وہ راضی ہو گئی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اسٹیشن پر آ گیا تھا۔ ابھی میں اسٹیشن میں داخل ہی ہوا تھا جب اچانک لاشعوری طور پر میری نظر اسی بینچ پر گئی تھی جہاں میں نے کل ایک عورت کو دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا کر بھیڑ میں گم ہو گئی تھی اور اتفاقی طور پر اب وہ عورت وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں تھکن، جھکا ہوا سر، مگر چہرے پر نقاب تھا۔ اسے دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کافی پریشان ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں اس عورت کے پاس چلا جاؤں، اس سے پوچھوں کیا وجہ ہے، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو۔ مگر میں رک گیا تھا، کہیں وہ میرے جانے سے گھبرا نہ جائے۔ لیکن اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اس عورت کو دیکھا ہوا ہے۔ میں بہانے سے اس کی طرف بڑھنے لگا جب اچانک وہ مجھے اپنی طرف دیکھ کر جگہ سے کھڑی ہو گئی اور دوسری طرف مڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اس عورت کو دیکھ کر عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہے جو یہ عورت مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں سر جھٹک کر اپنے کام کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، کچھ ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہے۔ فی الحال میں اپنی پریشانیوں میں اتنا گھرا ہوا تھا کہ میں نے دھیان دینا ضروری ہی نہیں سمجھا تھا۔ کچھ دیر تک ٹرین کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی اور وہ چل پڑی تھی، جبکہ میں اس عورت پر ایک بھرپور نگاہ ڈال کر اپنی ٹرین میں چڑھ گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میری واپسی تقریباً 8 گھنٹے کے بعد ہوئی تھی، لیکن وہ عورت اب بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دل و دماغ خراب ہونے لگا تھا۔ یہ عورت گئی کیوں نہیں؟ کل بھی یہیں پر تھی، اب بھی یہیں پر ہے۔ میں نے اب تک اسے کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ فی الحال میں کافی تھکا ہارا تھا، اس لیے میں اپنے کیبن میں چلا گیا تھا، مگر ایک بے چینی میرے وجود پر بھاری ہو رہی تھی، طاری تھی کہ کچھ سوچ کر میں نے کنٹرول روم کی طرف بڑھا تھا اور وہ ارادہ فوٹیج دیکھنے کا تھا۔ کیا یہ عورت اس دوران کہیں گئی تھی یا پھر بیٹھی رہی تھی؟
میری کنٹرول روم کے ایک آدمی سے کافی اچھی سلام دعا تھی۔ میری درخواست پر اس نے مجھے فوٹیج دکھائی تھی۔ مسلسل 8 گھنٹے سے وہ عورت بھوکی پیاسی بیٹھی ہوئی تھی، بس اسی جگہ کو دیکھے چلے جا رہی تھی جہاں میں گیا تھا۔ میرا دل اب بے چین ہونے لگا تھا۔ آخر یہ کون ہے؟ شاید یہ میری منتظر ہے۔ اتنی دیر بھوک پیاس سے انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے جس طرح سے اس کا حلیہ تھا۔ یہ بات طے تھی کہ وہ عورت کسی شریف خاندان کی ہے، مگر اس کے پھٹے ہوئے دوپٹے سے یہ بھی صاف ظاہر تھا کہ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ چند لمحے میں وہیں کھڑا اس عورت کو فوٹیج میں دیکھتا رہا تھا اور پھر کچھ سوچ کر باہر آ گیا تھا۔ ارادہ اب اس عورت سے بات کرنے کا تھا۔ میں ایک راہگیر کی صورت میں ہی اس عورت سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کون ہو اور یہاں مستقل طور پر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ اگر کوئی پریشانی ہے یا کسی کا انتظار کر رہی ہو تو مجھے بتا دو، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ میں باہر آیا تو وہ عورت وہاں موجود نہیں تھی، شاید اپنے گھر چلی گئی تھی۔ رات کے 10 بھی بج رہے تھے۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اگلی ٹرین کے لیے نکلنا تھا، مگر اچانک میرا موبائل فون رنگ ہونے لگا تھا۔ میں نے موبائل فون نکالا تو سامنے پروین خالہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے کال ریسیو کی تھی۔ میں کچھ کہتا دوسری طرف سے ان کی روتی ہوئی آواز آئی تھی، تم جہاں بھی ہو جلدی سے ہسپتال پہنچو، تمہاری بیوی نے تمہاری ماں کا سر پھاڑ دیا ہے، اس کی حالت بہت زیادہ نازک ہے۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ اپنی بیوی پر دھیان دو، میں اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کو ہسپتال لے آئی ہوں۔ ان کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ پہلے باپ مر گیا، اب ماں، یہ خیال ہی میری روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں بنا کچھ بھی سوچے سمجھے گھر کے لیے بھاگا تھا۔ محض ایک میسج میں نے سٹاف میں چھوڑ دیا تھا کہ ایمرجنسی میں گھر جانا پڑ رہا ہے۔ اتنا میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں ٹھہرتا، اپنی غیر حاضری لگواتا، پھر چلا جاتا۔ میں فوراً ہی اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ سوچ سوچ کر میری جان نکلتی جا رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں ہسپتال پہنچا تھا۔ راستے میں ہی پروین خالہ کے بیٹے نے مجھے ہسپتال کا ایڈریس سینڈ کر دیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو سامنے ریسیپشن پر میری بیوی حواس باختہ کھڑی ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لوں، مگر فی الحال میں نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا۔ بغیر جانچ پڑتال کے میں کبھی کسی پر الزام نہیں لگاتا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ حرکت اس نے کی ہوگی، مگر فی الحال میں نے اپنی ماں پر دھیان دینا زیادہ ضروری سمجھا۔ ریسیپشن پر میں نے اپنی ماں کا بتایا تو انہوں نے 3rd فلور پر جانے کا بولا تھا۔ وہ ICU روم میں تھی۔ میں بنا سوچے سمجھے دیوانہ وار اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ لفٹ کے پاس کافی رش تھا، اس لیے میں سیدھا سیڑھیوں سے چلا گیا تھا۔ میری حالت ایک ایسے انسان کی مانند ہو رہی تھی کہ اگر اسے خیر کی خبر نہیں ملی تو وہ مر جائے گا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں 3rd فلور پر پہنچا تو سامنے ہی مجھے پروین خالہ بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ بہت برے طرح سے رو رہی تھی۔ امی سے ان کا بہت کم عرصے سے اچھا تعلق بن گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے گلے سے لگ گئے، جبکہ میں بولا، امی کیسی ہیں، کہاں پر ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، تمہاری ماں بال بال بچی ہے، خدا کا عذاب نازل ہو تمہاری بیوی پر۔ مجھے یقین نہیں آتا کوئی عورت اتنی بھی ظالم ہو سکتی ہے۔ میری بہو اور میں تمہاری ماں کو دوپہر کا کھانا دینے کے لیے آئے تھے۔ اس کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اس نے تمہاری ماں پر حملہ کر دیا۔ وہ تو خدا کا احسان ہے کہ میں شام میں چائے لے کر تمہاری ماں کے پاس پہنچ گئی تھی۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ مجھے ایسی حالت میں ملے گی۔ میں نے فوراً اپنے بیٹوں کو فون کیا اور ان کے ساتھ ہسپتال آ گئی۔ کافی خرچہ ہو گیا ہے بیٹا، تم میرے بیٹوں کو دے دینا۔ اگر میرے پیسے ہوتے تو میں کبھی تم سے یہ بات نہیں کہتی۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، ہاں خالہ، میں آپ کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا، آپ کا ایک ایک پیسہ آپ کو واپس کر دوں گا۔
میری امی کیسی ہیں؟ وہ بولی اب بہتر ہیں، جب بھی ڈاکٹر نے ICU روم میں رکھا ہے، آج وہ وہیں رہیں گی، صبح اس کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ تم اب اپنی بیوی کی طرف تھوڑا سا دھیان دے دو۔ ان کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور نیچے آ گیا تھا۔ میری بیوی اب بھی ریسیپشن کے پاس ہی پریشان سی کھڑی ہوئی تھی۔ قدم بہ قدم چلتا ہوا میں اس کے پاس جا پہنچا تو وہ رونے لگ گئی تھی، خوف سے دیوار کے ساتھ لگتی چلی جا رہی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلانے لگی، چیخنے لگی تھی۔ تمام مجمع اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، میں نے اس کے قریب بھی نہیں گیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی ڈرامے بازی ہے، مگر اچانک اس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا تو میں گھبرا کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی مجھے معاف کر دے، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ سب مجھ سے انجانے میں ہوا ہے، میں اپنی حرکت پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا بولوں۔ یہ کہتے کہتے اچانک تم میری باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں فوراً سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس کا چیک اپ وغیرہ کرایا گیا، اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ بولے ان کو دماغی مرض ہے، یہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں جس کا علاج اب زندگی بھر نہیں ہے۔ یہ دماغی مریضہ بن گئی ہے، یہ اپنے طور پر باتیں سوچ کر ان پر ریئیکشن دے گی۔ اگر کوئی باتیں کر رہا ہوگا تو ان کو لگے گا کہ وہ انہیں کے بارے میں برائی کر رہا ہے، اگر کوئی ان کے خلاف جا رہا ہوگا تو اس کے بارے میں غلط مطلب نکالیں گی۔ فی الحال آپ ان کو کسی دماغی ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیں، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی اور کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر بالکل سن ہو گیا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کس طرح رد عمل دوں۔ یعنی میری بیوی کا رویہ اس لیے خراب ہوتا چلا جا رہا تھا کہ وہ دماغی مرض میں مبتلا تھی۔ کچھ دیر تک میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، پھر سر ہلا کر خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ فی الحال میں اپنی بیوی کے گھر والوں سے بات کرنا چاہتا تھا اور اس سے رشتہ ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ پاگل تھی یا نہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، مگر میں اب اس سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا اور میں یہ مر کر بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اگلے دن ہی ہمیں چھٹی مل گئی تھی۔ میں اگلے دن ہی اس کے گھر والوں سے بات چیت کی تھی اور اسے خیر آباد کہہ دیا تھا۔ 2 دن تک میں امی جان کی خدمت کرتا رہا تھا اور پھر ایک قابل بھروسے والی عورت کو امی کے پاس رکھ کر میں اپنے کام پر نکل گیا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کا افسوس تھا، لیکن میں کیا کرتا، میں مجبور تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق اسٹیشن پر کافی بھیڑ تھی، مگر لاشعوری طور پر جیسے ہی میری نظر اس بینچ پر گئی، اس بار بھی میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا تھا۔ وہ لڑکی آج بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ سوچ کر میں سیدھا ایک دکان پر چلا گیا، وہاں سے چائے اور کیک لیا اور اس عورت کی طرف بڑھا تھا۔ نہ جانے اس نے کچھ کھایا تھا یا نہیں، مگر مجھے اب بے چینی ہونے لگ گئی تھی۔ میں اس کے پاس جا پہنچا تو وہ گڑبڑا سی گئی تھی اور اٹھ کر جانے لگی، تو میں بے اختیار بولا محترمہ ٹھہر جائیں، مجھے آپ سے بات چیت کرنی ہے۔ میں کئی دنوں سے آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں، کئی ٹرینیں یہاں سے گزر گئی ہیں، مگر آپ نے کسی بھی ٹرین میں سواری نہیں لی، نہ آپ کا کوئی رشتہ دار آیا ہے، بس اب بھوکی پیاسی یہاں بیٹھی رہتی ہو۔ آپ کو دیکھ کر ایسا بھی لگتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے، آپ کون ہو؟ اس نے بے اختیار میری طرف دیکھا تھا، جب اچانک مجھے اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا جب وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی کیا واقعی آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ اس کی آواز سن کر مجھے 100 وولٹیج کا کرنٹ لگا تھا۔ اس نے میرے سامنے اپنا نقاب ہٹا دیا تھا اور اگلا لمحہ میرے لیے موت کے جیسا تھا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری ایکس منگیتر کھڑی ہوئی تھی، جس کے بارے میں افواہ پھیلی تھی کہ وہ مر چکی ہے، لیکن وہ زندہ سلامت میرے سامنے تھی۔
کچھ لمحے کے لیے میں بول ہی نہیں پایا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، یقیناً آپ حیران و پریشان ہوں گے کہ مرے ہوئے انسان کیسے زندہ ہو گئے۔ آپ کی ماں کی پسند آپ کے سامنے کیسے کھڑی ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ بولی، یہاں جو میں کئی دنوں سے آ رہی ہوں، آپ سے ہی بات کرنے کے لیے آتی ہوں، لیکن جب آپ کو دیکھتی ہوں تو ہمت ہی نہیں ہوتی۔ میں کئی سال سے ایک شخص کی قید میں تھی، وہ میرے جسمانی اعضاء نکال کر بیچنا چاہتا تھا۔ کہنے کو اس نے پورے خاندان کے سامنے مجھ سے شادی کی تھی، مگر وہ مجھے لے کر چلا گیا تھا۔ مجھے لگا شاید اکیلے رہنا پسند ہو، مگر اس نے وہاں جا کر جو خبر مجھے دی وہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ عورتوں سے اسی طرح شادی کیا کرتا تھا اور پھر ان کے اعضاء نکال کر بیچ دیتا تھا، ان کا قتل کر دیا کرتا تھا۔ لیکن اس شخص کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے اس نے مجھے مارا نہیں مگر ایک کمرے میں قید کر دیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کئی لڑکیاں موت کی نیند سو گئیں اور میں کچھ نہیں کر پائی، مگر کہتے ہیں نا، ہر فرعون کا موسیٰ ہوتا ہے۔ میری ملاقات ایک آدمی سے ہوئی، اسی کے گھر پر وہ مال خریدنے کے لیے آیا تھا۔ میری آنکھوں سے اسے بھی محبت ہو گئی تھی اور اسی محبت کے بدلے اس نے مجھے وہاں سے رہائی دلائی، مگر میں اسے دھوکہ دے کر سیدھا پولیس اسٹیشن چلی گئی اور ان سب کے خلاف رپورٹ درج کروا کر ان کے پورے گینگ کو پکڑوا دیا۔ لیکن آپ تک پہنچتے پہنچتے مجھے بہت وقت ہو گیا ہے۔ میں نے ان کئی سالوں کے درمیان صرف آپ سے محبت کی ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ اب آپ شادی شدہ ہو یا نہیں، لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ منگنی میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، آپ نے توڑ دی تھی، میں جانتی ہوں، لیکن کیا؟ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتی جب ٹرین کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی تھی اور میں بت بنا اس لڑکی کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے بھی یاد تھا جب اعلان ہوا تھا کہ وہ مر گئی ہے۔ میری ماں بہت زیادہ روئی تھی۔ میری ماں ثروت کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ چند لمحے تک میں خاموش رہا تھا، پھر اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بہت ہی دکھی لہجے میں بتا دیا تھا کہ اس کے گھر والے اس سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ایک ایسے گینگ میں رہ کر آئی ہوں جو لوگوں کا قتل کرتے ہیں۔ تو کیا آپ مجھے اپناؤ گے یا پھر آپ بھی مجھے دھتکار دو گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا فیصلہ کروں، لیکن جس تکلیف سے میری ماں گزر رہی تھی، اس وقت اگر اسے ایک من چاہی عورت مل جائے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو سکتی تھی۔ میں نے اسی پل ہاں کہہ دی تھی اور اسے لیے اپنے گھر آ گیا تھا۔ اماں نے جب ثروت کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ روئی تھی، اسے سینے سے لگا لیا تھا اور میرا نکاح سادگی سے ان کے ساتھ کروایا تھا۔ اگلے دن ہی میری ساس میرا بیٹا میرے حوالے کر کے چلی گئی تھی اور ساتھ میں طلاق کے پیپرز بھی میرے منہ پر مارے تھے کہ اب ہمیں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، جبکہ میں نے بھی بآسانی سے اپنے بیٹے کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا اور طلاق کے پیپرز پر دستخط بھی کر دیے تھے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا تھا کہ اس عورت کو کوئی دماغی مرض نہیں تھا، یہ سب انہی کے گھر والوں کی ایک چال تھی۔ ڈاکٹر کو خریدنا، ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلوانا، یہ سب انہی کے گھر والوں کی پلاننگ تھی۔ اس عورت کو میری ماں سے بلا وجہ چڑنا پسند تھا۔ ایسی عورتیں ہمیشہ اکیلی ہی رہ جاتی ہیں۔ میں اب اس لڑکی کے ساتھ خوش ہوں، وہ بہت اچھی اور نیک ہے، اس نے میری ماں کو بھی سنبھالا ہے، میرے بچے کو بھی ماں کا پیار دیا ہے۔ خیر سے اب وہ حاملہ بھی ہے، جلد ہم دوبارہ ماں باپ بننے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بے شک آپ بیوی پر ماں کو ترجیح نہ دیں، لیکن اتنے اندھے مت بنیں کہ آپ کی ماں تکلیف سے گزر رہی ہو لیکن آپ صرف بیوی کو دیکھ رہے ہوں۔ کبھی بھی دودھ کی تاثیر پر عشق کو غالب نہیں آنے دیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔